بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کائنات کیا ہے. کائنات کیا ہے؟ قرآن مجید پروردگار عالم کی طرف سے بھیجی گئی کتاب قرآن مجید کی پہلی سورہ یعنی سورہ حمد. سورہ حمد کی پہلی سطر پہلی لائن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے. عالمین کا رب ہے یعنی کائنات کا رب ہے. کائنات کا رب ہے. رب کا ترجمہ آپ کیجئے. رب کا ترجمہ کیا ہے؟ اس پوائنٹ کی طرف خصوصی توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم سب لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. رب کے معنی ہم کرتے ہیں جو کائنات کا پالنے والا ہے. نہیں، یہ خدا پالنے والا ہے. خدا پالنے والا ہے لیکن رب کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا پالنے والا ہے. یہ ہمارے موضوع سے باہر ہے بات لیکن کام آئے گی بہت. خدا پالنے والا ہے مگر رب کے معنی یہ نہیں ہے. رب کے معنی ہے مدبر. مدبر یعنی تدبیر کرنے والا. تدبیر کرنے والا یعنی مینیج کرنے والا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کو مینیج کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کائنات کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ آیا کائنات وہی ہے، صرف وہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں نے دیکھا، جو میں نے چھوا، جو میں نے چکھا، جو میں نے سونگھا، جو میں نے سنا، یعنی وہی حواس خمسہ کے ذریعے سے جن چیزوں کو محسوس کیا جاتا ہے بس وہی ہے کائنات؟ یا کائنات صرف وہی ہے کہ جسے حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کیا جائے، یا نہیں اس کائنات میں اور بہت ساری چیزیں ہیں؟ یا سادہ لفظوں میں کائنات بس یہ عالم مادہ ہے، بس یہ میٹر ہے. کائنات بس میٹر کا نام ہے. کائنات یعنی یہ یونیورس. اس یونیورس میں بس یہ میٹر ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بس اس کے بعد کائنات ختم ہے اور کائنات میں بس یہ میٹر ہے. اس سے بھی سادہ لفظوں میں کائنات میں بس یہ عالم دنیا ہے جسے میں دنیا کہہ رہا ہوں، یہ وہی عالم مادہ ہے. عالم دنیا وہی عالم مادہ.
کائنات میں بس یہ عالم دنیا اور عالم مادہ ہے یا نہیں؟ کائنات میں اور بھی کچھ ہے؟ ہمارا اور ویسٹ اور مغربی ممالک میں اور کفار میں ایک فرق یہ ہے، مغربی فلسفی، مغربی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ کائنات بس اس عالم دنیا تک محدود ہے، نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی نہیں، یہ کائنات بس اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں عالم دنیا کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں، یا عالم دنیا کے علاوہ بھی دوسرے عالم ہیں۔ اچھا، سوال یہ آتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کائنات بس عالم دنیا تک محدود ہے، تو کیا مشکل پیش آ جائے گی؟ اگر میں کائنات کو بس یہ دنیا کا عالم سمجھوں، کہوں بس یہ دنیا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا مشکل پیش آ جائے گی؟ بہت مشکل پیش آ جائے گی۔ مشکل وہی پیش آئے گی جو آج ہمارے اور ان کے درمیان مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ آج آپ مغربی ممالک میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اور اسلامی ممالک میں جہاں پر اسلام ہو، اسلامی ممالک سے مراد میری وہ ممالک نہیں ہے کہ جہاں پر صرف اسلام کا نام ہو، وہ ملک جہاں پر اسلام ہے، یا وہ ملک جہاں پر اسلام ہوتا تو کیا ہوتا، دونوں چیزوں پر بات ہو سکتی ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے عمل میں، ہمارے عمل میں۔ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ ویسٹ اور بہت ہی ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور یہ ہے وہ ہے، انہوں نے، ویسٹ نے، ویسٹ یا مغربی ممالک نے دنیاوی معاملات میں واقعاً بہت ترقی کی ہے، لیکن انسانی معاملات میں پست اور گری ہوئی حرکتیں کرنے لگے ہیں مغربی ممالک کے لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ جب یہی دنیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اسی دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور یہی دنیا ہے تو کیا کرو، جتنی لذتیں اٹھانی ہیں اسی دنیا سے اٹھا لو، جتنی بھی لذتیں اٹھا سکتے ہو، جتنی خواہشات پوری کر سکتے ہو اسی دنیا میں کر لو، کیونکہ اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں۔ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو، جتنا بھی کچھ کر سکتے ہو، حتیٰ اگر وہ کرنے کے لیے، اپنی لذت تک پہنچنے کے لیے تمہیں چوری کرنی پڑے تو چوری بھی کرو۔ کسی آپ لوگوں کو عجیب سی باتیں لگ رہی ہوں گی، لیکن ابھی آگے بات کو کامل کروں گا۔ اگر کسی کی ناموس پر حملہ کرنا ہو تو ناموس پر حملہ کرو اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل کر دو اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ دوسری مشکلات۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ کو حاصل کرنا ہے اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا کے علاوہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں۔ ہو کیا رہا ہے اس بات پر ہم دوبارہ آئیں گے۔ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا۔ نظریہ کیسے بنا اس بات کو بھی ابھی ہم بتاتے ہیں، پہلے اس بات کو کامل کرتے ہیں ورنہ بات بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چوری کرنی ہے چوری کرو مگر اپنی لذت حاصل کرو، قتل کرنا ہے قتل کرو اپنی لذت حاصل کرو، کسی کی ناموس پر حملہ کرنا ہے ناموس پر حملہ کرو اپنی لذت حاصل کرو۔ لیکن مسئلہ یہ، اب آپ کہیں کہ وہاں پر پھر قوانین کیوں بنے ہوئے ہیں، تو لیکن مسئلہ یہ ہے لبرلزم یہی تو ہے اور کیا ہے،
लिबरलिज्म, लिबरलिज्म। आप आज़ाद हैं, अपनी लज्जत हासिल करने के लिए आज़ाद हैं, जो चाहे आप करें इस दुनिया में, आप आज़ाद हैं, अपनी लज्जतें हासिल करें। लेकिन मसला ये आता है कि अगर मैं चोरी करूँगा तो मुमकिन है सामने वाला भी मेरे माल की चोरी करे, मेरे माल में से चोरी करे। अगर मैंने सामने वाले की नामूस की तरफ देखा तो नाउज़ुबिल्लाह वो मेरी नामूस की तरफ भी देख सकता है। अगर मैंने उसे कत्ल कर दिया अपनी लज्जत हासिल करने के लिए, तो वो भी तो मुझे कत्ल कर सकता है। क्या यहाँ पर तो मुश्किलात आ सकती हैं। यानी मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा था। लिबरलिज्म का एक नुकसान सिर्फ मैं और मैं बस। मुआशरा क्या, आप क्या, वो क्या, बड़े छोटे कुछ नहीं, मैं बस। बुजुर्गों का एहतराम ये क्या होता है, मैं हूं बस, बुजुर्ग क्या होते हैं। लेकिन मसला पे ये पेश आ रहा है कि अगर मैं ये सारे काम करूं, मैं चोरी करूं, मैं कत्ल करूं और मैं दूसरे काम करूं, तो वो भी तो मेरे साथ भी तो सब कुछ हो सकता है। तो यहां पर मैं फंस जाता हूं। यहां पर चूंकि मुझे नुकसान हो रहा है, अभी भी मैं ही हूं, यहां पर चूंकि मुझे नुकसान हो रहा है तो मुझे कानून बनाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कायल होना पड़ेगा, कानून लॉ बनाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि कानून कोई अच्छी चीज है, बल्कि चूंकि मुझे नुकसान ना हो, मैं जरा सुकून से अपनी लज्जतें हासिल कर लूं, और मैं लज्जतें हासिल करूं तो दूसरा मुझे नुकसान ना पहुंचाए, तो लिहाजा मुझे कानून बनाना पड़ेगा। ये सारी मुसीबतें क्यों आ रही हैं, आप मुझे बताइए क्यों आ रही हैं? इसलिए कि वो इस कायनात को बस आलम दुनिया तक महदूद समझते हैं। कहते हैं बस ये कायनात आलम दुनिया है। मुश्किल कहाँ पेश आ रही है? अच्छा, अगर वो इस कायनात को आलम दुनिया तक महदूद समझते हैं, तो ये बात उनके अमल में कैसे सरायत कर रही है? हम यहां लिखते हैं, अगर ये कायनात बस आलम दुनिया तक महदूद है, तो ये बात उनके अमल में कैसे सरायत कर रही है? जवाब, आप इस कायनात को कैसा समझते हैं? अगर आप इस बात के कायल हैं कि आप की नज़र में कायनात बस ये दुनिया है और इसके बाद कुछ भी नहीं है, यानी आपकी सब कुछ पूरी कायनात ये दुनिया है, आपने कायनात को समझा कायनात इज इक्वल टू दुनिया, कायनात बराबर है दुनिया के, कायनात यानी दुनिया। यहां से आपने क्या किया, एक वर्ल्ड व्यू बना दिया। वर्ल्ड व्यू बना दिया, यानी आप दुनिया को, आप कायनात को कैसा देख रहे हैं? आपने कहा कायनात यानी बस दुनिया, वर्ल्ड व्यू बन गया। वर्ल्ड व्यू के बाद आपने एक नजरिया भी बना दिया। यानी आइडियोलॉजी भी बना दी आपने। आपने पहले वर्ल्ड व्यू बनाया, फिर वर्ल्ड व्यू जिसे हम जहानबीनी कहते हैं, जहानबीनी यानी अब जहान को कैसा देखते हैं, कायनात कैसी है, आपने वर्ल्ड व्यू बनाया। उसके बाद फिर आपने एक नज़रिया बनाया, एक आइडियोलॉजी बनाई, और आपका अमल कुदरती तौर पर इसी आइडियोलॉजी से मुतासिर होकर तश्कील पाता है। अब हम इस तरह से लिखते हैं ताकि बात मज़ीद वाज़ेह हो जाए। वर्ल्ड व्यू, जहान बीनी यानी कायनात कैसी है। वर्ल्ड व्यू से आपकी आइडियोलॉजी बनती है, नज़रिया बनता है। फिर इसी आइडियोलॉजी से आपका एक्शन बनता है, लामहला कुदरती तौर पर अमल बनता है।
یعنی آپ کسی کے بھی عمل سے اس کے نظریے کا پتہ لگا سکتے ہیں، آئیڈیالوجی کا پتہ لگا سکتے ہیں، اور اسی آئیڈیالوجی سے اس کا ورلڈ ویو جان سکتے ہیں۔ اب آپ آ جائیے، مغربی ممالک میں یہ سارے برے اعمال جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مغربی ممالک اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، ہوا کرے ترقی یافتہ ملک جہاں پر انسانیت ہی نہیں ہے، وہاں ترقی کا کیا فائدہ؟ وہ جو انسانیت سے گری ہوئی حرکات انجام دے رہے ہیں، کیوں انجام دے رہے ہیں؟ ان کا نظریہ ہے، ان کا نظریہ بن چکا ہے کہ کرو یہ سارے کام، ساری لذتیں حاصل کرو۔ یہ نظریہ کیسا بنا ان کا؟ کیونکہ وہ جہان کو سمجھتے ہی ایسے ہیں، کہتے ہیں یہی ہے جہان، بس دنیا ہے، دنیا ایسی ہے، اس میں جتنی لذتیں حاصل کرنی ہے کر لو، نظریہ بنا لیا۔ جب نظریہ بن گیا کہ لذتیں حاصل کر لو، جتنی لذتیں حاصل کرنی ہے، تو عمل میں کون سی چیز انہیں روک سکتی ہے؟ لیکن ایک وہ معاشرہ کہ جہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہان صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس دنیا کے بعد بھی اٹھایا جائے گا، ہم مریں گے نہیں، بلکہ ہماری موت اختتام کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم مرنے کے بعد ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا، یعنی منتقل ہو جائیں گے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، اور پھر وہاں سے تیسرے عالم میں یعنی قیامت کے عالم میں، مرنے کے بعد برزخ کے عالم میں، برزخ کے عالم کے بعد قیامت کے عالم میں ہم چلے جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے، اور پھر وہ قیامت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قیامت میں جو بھی رہے گا ہمیشہ رہے گا، چاہے مومن ہو یا کافر، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہے گا، کسی کو بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہیں گے۔ جب کوئی جہان کو ایسا سمجھتا ہو کہ جہان صرف عالم دنیا تک نہیں ہے، بلکہ عالم برزخ بھی ہے، عالم برزخ کے بعد عالم قیامت بھی ہے کہ جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے اس کا نظریہ بنے گا۔ نظریہ یہ بنے گا کہ اب مجھے صرف ایسے اعمال انجام نہیں دینے کہ جو اس وقتی دنیا کے لیے محدود ہوں، بلکہ مجھے ایسے کام انجام دینے کہ جو مجھے ہمیشہ کی دنیا میں کام آئیں۔ یہاں تو مجھے مر جانا ہے، چلا جانا ہے یہاں سے، جہاں مجھے ہمیشہ کی دنیا میں وہ میرے کام آئیں گے۔ نظریہ بنا دیا میں نے، اس نظریے کی بنیاد پر اب میرا عمل تشکیل پائے گا، اس نظریے کی بنیاد پر عمل تشکیل پائے گا۔ یعنی اگر میں نیک کام انجام دے رہا ہوں، اچھے کام انجام دے رہا ہوں، کسی کے ناموس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، چوری نہیں کر رہا، قتل نہیں کر رہا، اپنے آپ کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے، اور اپنی بہت ساری خواہشات کو میں نے مار دیا ہے، غلط خواہشات کو مار دیا ہے۔ کیوں مانا ہے؟ میرا نظریہ بن چکا ہے۔ نظریہ کیسا بنا کہ میری نظر میں یہ جہاں صرف دنیا نہیں ہے۔ اب ایک کراس کوسچن کرتا ہوں آپ سے، مسلمانوں میں آپ نے کیسے افراد نہیں دیکھے کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جو مغربی ممالک میں انجام پا رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہی نہیں، جبکہ وہ تو مسلمان ہیں۔ پھر یہ سارے کام کیوں انجام دے رہے ہیں؟ جواب یہ ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان۔ ان کا ورلڈ ویو وہی ورلڈ ویو ہے جو ویسٹرن کنٹریز میں پایا جاتا ہے۔ اسی ورلڈ ویو کے نتیجے میں یہ بظاہر مسلمان ہیں، اسی ورلڈ ویو کے نتیجے میں ان کی آئیڈیالوجی بنی ہے۔ پھر جب آئیڈیالوجی ان کی وہی آئیڈیالوجی بن گئی جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، اسی کے نتیجے میں ان کا عمل تشکیل پائے گا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم ان کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، ان کا سب سے پہلے ورلڈ ویو صحیح کریں، انہیں یقین دلائیں۔ دیکھیے ورلڈ، کائنات صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، ہم سے پہلے بھی ایک دنیا تھی۔ الآخر جب کسی کا ہم ورلڈ ویو صحیح کر دیں گے، اس کی آئیڈیالوجی صحیح ہو جائے گی، آئیڈیالوجی صحیح ہو جائے گی تو اس کا عمل بھی صحیح ہو جائے گا۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کائنات میں کتنے عوالم ہیں، کائنات میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ کتنے عوالم ہیں، کتنے عوالم ہیں اس کائنات میں؟ سب سے پہلا عالم کہ جسے سب قبول کرتے ہیں اور جو قبول نہیں کرتا وہ بے وقوف ہے۔ سب سے پہلا عالم عالم مادہ ہے یا عالم دنیا۔ عالم دنیا،
عالم مادہ کیا ہے؟ اب ان جملوں پہ توجہ فرمائیے گا. عالم مادہ جہاں پر مادہ بھی ہے، مادہ یعنی میٹر، اور مادے کی خصوصیات بھی ہیں، صفات، خصوصیات، کریکٹرسٹکس. مادے کی خصوصیات بھی ہیں. کیا ہیں مادے کی خصوصیات؟ مادہ تو ہے، مادے کی خصوصیات کیا ہیں؟ مادے کو حواس پنجگانہ کے ذریعے سے، حواس خمسہ کے ذریعے سے درک کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے. دیکھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے، چکھنے کے ذریعے سے، سونگھنے کے ذریعے سے، چھونے کے ذریعے سے مادے کو سمجھا جا سکتا ہے، درک کیا جا سکتا ہے. مادے میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی پائی جاتی ہے. باڈی، جسم، مادے میں جسم پایا جاتا ہے. جسم میں طول و عمق و عرض، طول، عمق، عرض، لمبائی، لینتھ، ویڈتھ، چوڑائی اور گہرائی پائی جاتی ہے. جو بھی جسم ہے، مثال کے طور پر یہ جسم ہے، یہ جسم چاہے جتنا بڑا جسم ہو یا جتنا چھوٹا جسم ہو، مادی جسم کی بات کر رہا ہوں. یہاں لکھ دوں مادی جسم. مادی جسم کیوں کہہ رہا ہوں؟ آگے بات آ جائے گی. جو بھی مادی جسم ہے اس کی لمبائی ہوگی، اس کی چوڑائی ہوگی، اس کی گہرائی ہوگی، چاہے جتنا چھوٹا ہی جسم کی نہ. ایٹم کیا ہے؟ ایٹم جسم ہے، باریک جسم، سب سے چھوٹا. البتہ ایٹم کے بعد بھی اب دوسرے جسم آشکار ہو چکے ہیں. جسم ہے. مادے میں میٹر بھی ہے، اور مادے میں یہ تین خصوصیات پائی جاتی ہیں: طول، عمق اور عرض. ریزاد. یہ مادے کی صفات ہیں، میٹر کی صفات ہیں. میٹر جگہ لیتا ہے، ایک جگہ لیتا ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں، اس جگہ پہ نہیں کھڑا. میں نے یہ جگہ لی ہے، وہ جگہ نہیں لی. تیسری خصوصیت. اور بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ہم آخری خصوصیت یہاں بیان کریں کہ مادہ زمانی ہوتا ہے. زمانہ پایا جاتا ہے مادے میں، زمانی ہوتا ہے. مادہ زمانی ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے مادے میں. کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ آپ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. یہ ہے عالم مادہ. لیکن ایک اور عالم ہے، کون سا عالم ہے؟ جو عالم مادہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں عالم مثال. عالم مثال کیا ہے پہلے یہ بتاؤں، پھر ایک ایسی مثال دوں کہ جس کے آپ سب قائل ہیں. عالم مثال کیا ہے؟ جہاں پر مادہ نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، لیکن مادے کے خصوصیات پائے جاتے ہیں، کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں، مادے کے خصوصیات پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سوال کریں گے، میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اس کی ایک ایسی مثال دوں گا کہ جو بات آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ یہ پوچھیں گے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عالم مثال ہے؟ عالم مثال، جب عالم مثال ہے تو نتیجے میں جسم مثالی بھی پایا جاتا ہے. جسم مثالی، یہاں پر جسم مادی پایا جاتا تھا. جب عالم مثال ہے تو جسم مثالی بھی پایا جاتا ہے. کیسے پایا جاتا ہے یہ ہم بعد میں بتائیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ عالم مثال ہے. ایک مثال کہ جو ہماری دونوں باتوں کی مثال ہے وہ یہ: آپ سب سوتے ہی ہوں گے اور بہت سوتے ہوں گے. سوتے میں خواب بھی آتا ہوگا. خواب آتا ہے؟ جی ہاں، خواب آتا ہے. پروردگار عالم نے عجیب نشانیاں رکھی ہیں.
خواب آتا ہے. خواب میں کیا ہمارا یہ مادی جسم ہوتا ہے؟ جی نہیں. خواب کا تعلق ذہن سے ہے، مثلا سائنس کہتی ہے. مثال کے طور پہ اگر خواب میں ہمارا یہ مادی جسم چلا جائے تو ذہن تو ہمارا اتنا چھوٹا ہے، یہ مادی جسم ہمارا اتنا بڑا کیسے جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب مادہ نہیں ہوتا، لیکن جسم تو ہوتا ہے نا. ہم رنگ بھی دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جسم کی ایک لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن جسم نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، مادہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ خواب میں مادہ نہیں ہوتا مگر مادے کے خصوصیات پائے جاتے ہیں. عالم مثال کی بہت اچھی مثال ہمارے لیے عالم خواب ہے. اگر کوئی کہے کہ عالم مثال نہیں ہے تو اس سے پوچھیے کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا. وہ لوگ کہ جو عالم مادہ کے قائل نہیں ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا؟ کیا خواب میں آپ نے جسم نہیں دیکھا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ کا جسم ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو دیکھا. آپ یہ بتائیے کہاں دیکھا آپ نے اپنے آپ کو؟ آپ کہیں نہیں وہ تو بس ایک خواب ہے. اگر کوئی یہ بس ایک خواب ہے، خواب تو خواب ہوتا ہے، دیکھ لیا. خواب ہمارے مختلف خلیوں کے نتیجے میں اور سیلز ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پھر ہمیں خواب آتا ہے. جواب یہ ہے کہ اگر خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں جو بین ہی بیداری کے عالم میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا. مثلا خدا نہ کرے ہم نے خواب میں دیکھا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے. خداوند عالم نے ایسی نشانیاں ہمارے ساتھ رکھی ہیں. ہم نے دیکھا خدا نہ کرے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ چلا اگلے دن رپورٹ آ گئی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اسی طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا کہ جیسے ہم نے خواب میں دیکھا تھا. یہ کیا ہوا؟ اگر خواب کی حقیقت نہیں ہے تو کیوں جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں کبھی واقعاً ہو بھی جاتا ہے ایسا. یہ خداوند عالم نے نشانی رکھی ہے کہ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ عالم خواب بھی ایک عالم ہے. اگر وہ صرف خواب و خیال ہوتا تو کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، واقعاً ایسا ہو جاتا ہے خارج میں. جواب یہ ہے کہ پھر ہمیں اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ عالم مادہ کے علاوہ ایک اور عالم ہے جس کے ہمیں قائل ہونا پڑے گا. وہ عالم مادہ وہ کون سا عالم ہے جس کا ہم قائل ہو چکے ہیں؟ وہ ہے عالم مثال. عالم مثال میں کیا ہے؟ عالم مثال میں مادے کی خصوصیات ہیں مگر مادہ نہیں ہے. ہم ذرا وقت دیکھیں پھر ہم دیکھیں اور کتنی وضاحت اس بارے میں ہو سکتی ہے. تھوڑی سی وضاحت کروں اور پھر اپنی بات کو تمام کروں عالم مثال کے لیے، پھر ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں چونکہ وقت تقریباً کم رہ گیا، ہماری بات پوری نہیں ہو سکے گی. عالم مثال میں مثال دو طرح کے. عالم مثال کی مثال صرف خواب نہیں ہے، عالم مثال کی ایگزامپل صرف خواب نہیں ہے بلکہ ایک خواب مثلا برزخ عالم مثال ہے. برزخ میں جسم نہیں ہوگا مگر برزخ میں جسم کے خصوصیات پائے جائیں گے، مادہ نہیں ہوگا، مادے کے خصوصیات پائے جائیں گے. مثال دو قسموں پر مشتمل ہے، مثال متصل، مثال منفصل. نام یاد ہوں یا نام یاد نہ ہو، نام صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو شوقین ہو نام یاد کر لیں، جو شوقین نہیں ہے نام یاد کرنے کے وہ نام یاد نہ کریں، بس بات سمجھ لیں. یعنی جو میں کہہ رہا تھا اس سے پہلے والی کلاس میں کہ ہمارے ہر ظاہر کا ایک باطن ہے. میں کوئی بھی کام انجام دے رہا ہوں اس کی وضاحت میں سینئر کلاس کے لیے کروں گا، بس صرف سمجھا رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جائیں. میں جو بھی کام انجام دیتا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی اثر اس کائنات میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اثر اس کائنات میں ہوتا ہے. مثلا اگر اتنی تاکید آئی ہے کہ نماز اول وقت پڑھی جائے، بہت زیادہ تاکید ہے، اہل بیت کی طرف سے، علماء کی طرف سے بہت زیادہ تاکید ہے، اتنی تاکید کہ اس کے آپ موضوع میں جو ہم نے خود ایک موضوع بھی رکھا ہے اب اس میں پڑھیں گے، بہت زیادہ تاکید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نماز اول وقت ظاہری طور پہ پڑھ رہا ہوں لیکن یہ نماز اول وقت ایک اثر رکھتی ہے اور ایسا اثر رکھتی ہے جسے میں نہیں دیکھ پا رہا، اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا. ہاں اگر میں اپنا تزکیہ نفس کروں تو شاید میں دیکھ سکوں کہ جو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. بس ہمارے ہر ظاہر کا ایک باطن ہے. میں جو بھی انجام دے رہا ہوں، جو بھی عمل انجام دے رہا ہوں، اس کی میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکوں گا، سینئر کلاس میں کروں گا.
جو اس بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں سینئر کلاس کا لیکچر سن لیں. بس میں جو بھی کام انجام دے رہا ہوں، ابھی جو کام انجام دے رہا ہوں، اس کا بھی ایک باطن ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. میں نے ہاتھ اٹھایا، کچھ ہوا ہے اس کائنات میں، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہے. میں چل رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. میں آپ سے بول رہا ہوں، اس کا ایک اثر ہے. میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کا بھی ایک اثر ہے. مجھے علم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، مجھے علم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک اثر ہے. یہ ہے مثال متصل. ایک ہے مثال منفصل کہ جو ابھی نہیں ہے، جو بعد میں ہے. مثال منفصل کی مثال، منفصل یعنی جدا، متصل یعنی ملا ہوا، منفصل یعنی جدا. میرے اس عالم مادہ کے ساتھ یعنی مادی جسم کے ساتھ عالم مثال موجود ہے، یعنی اس کا ظاہر ایک باطن موجود ہے، لیکن ایک باطن ہے جو بعد میں مجھے نظر آئے گا، جسے میں دیکھ بھی سکتا ہوں اور جسے محسوس بھی کر سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے برزخ. اور ایک اور بات بتاؤں، عالم مثال میں اگر کوئی کسی خوشی کا احساس کرتا ہے تو وہ احساس اسے عالم مادہ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے عالم مثال میں، اور غم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے خود خواب میں دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ برزخ میں جا کے دیکھ لیں گے، خواب میں جو ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ عالم دنیا سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اگر میں کسی چیز کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں تو وہ خوشی میری اس خوشی سے زیادہ ہوتی ہے، اور اگر میں کسی چیز کو دیکھ کے غمگین ہوتا ہوں تو اس سے زیادہ غمگین ہوتا ہوں جتنا اس دنیا میں غمگین ہوتا ہوں. یہ بات واضح ہو گئی؟ یہ بات بھی واضح ہو گئی، یا نہیں ہوئی تو ایک مثال کے ذریعے سے مزید واضح کر دوں گا کہ عالم مادہ عالم مثال سے ملا ہوا ہے. عالم مادہ عالم مثال سے ملا ہوا ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں یہ دونوں عوالم. کیسے؟ ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح کروں، اور پھر مزید مثالیں آپ تلاش کرتے رہیے. خواب میں نے کسی ایک چیز کو دیکھا اور مجھے ڈر لگنے لگا. میں ڈرنے لگا خواب میں، اور پھر ایک دم سے میں بیدار ہوا، میں جاگ گیا. جب میں جاگا تو میں نے دیکھا میرے پسینے نکل رہے ہیں. سوال ڈر تو میں خواب میں رہا تھا، یا اس کے تناظر میں ڈر تو میں عالم مثال میں رہا تھا، عالم مادہ میں میرے پسینے کیوں نکل رہے ہیں؟ جواب، عالم مثال اور عالم مادہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. کیا بس یہ دو عوالم ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں ہے؟ جواب، ایک اور عالم ہے، اور بھی ہوں گے، لیکن ہم جیسے کم علموں کے لیے ابھی تک اتنا ہی ثابت ہے. بلکہ یہاں تک کہ بیان کیا گیا بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم نے 12 عوالم چھوڑے ہیں. ایک جیسے عالم زر نام سنا ہوگا حضرت، عالم زر کہ پروردگار عالم نے اس عالم میں ہم سے وعدہ لیا. قرآن مجید میں پروردگار نے اس طرف اشارہ کیا کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کہاں وعدہ لیا؟ علماء نے کہا وہ وعدہ پروردگار نے لیا تھا عالم زر میں. بس ہمارے لیے واضح ہوتا جا رہا ہے کہ عالم صرف یہ عالم دنیا نہیں ہے. یہ عالم زر کیا ہے اس کو چھوڑیے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. ایک اور عالم ہے عالم عقل، وہ ہے عالم عقل. عالم عقل کیا ہے؟ آپ محسوس کرتے ہیں محبت کو، عالم عقل کو ثابت بھی ایسے ہی کریں گے. محسوس کرتے ہیں کسی کی محبت کو، ماں باپ کی محبت محسوس کر رہے ہیں، اہل بیت کی دشمن کی نفرت محسوس کر رہے ہیں. محبت کو بھی محسوس کر رہے ہیں اور نفرت کو بھی محسوس کر رہے ہیں. کہاں محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کا یہ جسم محسوس کر رہا ہے؟ جی نہیں، جسم محسوس نہیں کر رہا. یا مثلا آپ ایسے بہت سارے عقلی قواعد بنا لیتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ ٹرائی اینگل ایک 180 ڈگری پر مشتمل ہوتا ہے. یہ اپنے قاعدہ بنا لیا. یہ قاعدہ کہاں ہے؟ اس قاعدے کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے قاعدہ نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر میں قائل کیوں ہوں؟
قاعدہ تو ہے. یہ قاعدہ کہاں ہے؟ اس عالم کی بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکوں گا چونکہ وقت بہت زیادہ کم ہے. یہ قاعدہ کہاں ہے؟ تو یقیناً آپ کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ یہ قاعدہ ہے کہاں ہے؟ عالم عقل میں. یہ قاعدہ عالم عقل میں. بہرحال ہم 3 چیزوں کے قائل ہو گئے ہیں, 3 عوالم کے قائل ہو گئے ہیں. عالم مادہ جس کے سب قائل ہیں, پھر ہم نے عالم مادہ کے ذریعے سے عالم مثال کو ثابت کیا, اور اب ہم نے عالم عقل کو بھی ثابت کر دیا. اگر کوئی عالم مادہ میں ہیں, دنیا میں ہیں, وہ عالم مثال کا منکر اگر ہے بھی تو در حقیقت ہو نہیں سکتا. وہ اپنے وجود کی گہرائیوں سے عالم مثال کی گواہی دے گا. ممکن ہے کہ وہ اقرار نہ کر رہا ہو لیکن گواہی ضرور دے گا وہ. اور ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے عالم عقل کے بھی قائل ہیں. عالم عقل ہے, عالم مثال, عالم مادہ, عالم مثال اور عالم عقل. بس ایک بات یہاں پر اور واضح کروں اور پھر اپنی بات کو تمام کروں. کہ جس کی ہم وضاحت رہنما شناسی میں بہت زیادہ کریں گے. پروردگار عالم کی طرف ہم نے ایک جملہ پڑھتے ہیں. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے. میں اس جملے پر بات کرتا ہوں. ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے, کیا مطلب؟ ہم اس عالم مادہ میں آ چکے ہیں, یہاں عالم مثال ہے اور یہاں عالم عقل ہے. دنیا میں ہیں, ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں یہ سیر کرائی جائے گی. قرآن میں دونوں مثالیں ہیں. دوسری بات یہ بھی کر رہا ہوں, ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں یہ سیر کرائی جائے گی. کیسے؟ ہم مر جائیں گے, پھر ہم برزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر قیامت کا مرحلہ ہے, چاہیں یا نہ چاہیں. لیکن بعض ایسے افراد ہیں کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ساری سیر کر لیتے ہیں. کیسے کر لیتے ہیں یہ بھی بتاتا ہوں. رہتے اس دنیا میں مگر عالم مثال بھی دیکھ کر آ چکے ہوتے ہیں اور عالم عقل بھی دیکھ لیتے ہیں. کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ مزید وضاحت اگلے لیکچرز میں کروں گا. کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے, صرف ایک طریقہ ہے, دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. تزکیہ نفس, اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں. آگے مزید وضاحت کروں گا. اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں. پاک کر لیتے ہیں تو اس عالم کی سیر کر لیتے ہیں. اس سفر کی بھی مزید وضاحت کروں گا رہنما شناسی میں. سفر کر لیتے ہیں. اسی لیے بس ایک حدیث کے ذریعے سے اپنی بات کو تمام کروں. اسی لیے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو احادیث آئی ہیں ان میں سے ایک معنی نقل ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ معنی کیا ہے؟ موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. کیا مطلب؟ یعنی جب موت آئے گی تو موت کے بعد یہ سارے عوالم ہمیں دیکھنے ہوں گے, زبردستی ہمیں لے کر جایا جائے گا. اگر ہم نے صحیح اعمال انجام نہیں دیے تب بھی جائیں گے, اگر نیک اعمال انجام دیے تب بھی جائیں گے. ہم دیکھیں گے
لیکن چاہو تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے ان سارے عوالم کی سیر، عوالم عالم کی جمع ہے، پلورل ہے، چاہو تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے ان سارے عوالم کی سیر کر سکتے ہو۔ کیسے؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ کیا مطلب؟ کیا میں اپنی خودکشی کر لوں، اپنا گلا کاٹ لوں، اپنے آپ کو شوٹ کر لوں؟ نہیں، مر جاؤ یعنی اپنی خواہشات کو، غلط خواہشات کو مار دو۔ جب غلط خواہشات کو مارو گے تو تمہیں تزکیہ نفس حاصل ہوگا۔ دل نہیں چاہ رہا نماز اول وقت پڑھنے کا، پڑھو نماز اول وقت۔ نہیں دل چاہ رہا پروردگار عالم کی بندگی کرنے کا، مار دو اپنی خواہشات کو، کرو پروردگار کی بندگی۔ نہیں دل چاہ رہا سچ بولنے کا، مار دو اپنی خواہشات کو، سچ بولو۔ نہیں دل چاہ رہا نیک کام انجام دینے کا، انفاق کرنے کا، خمس دینے کا، دوسروں کا دل نہ توڑنے کا دل نہیں چاہ رہا، مگر یہ سارا کام کرو، مار دو اپنی خواہشات کو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ جب تم ایسا کر لو گے، اپنی خواہشات کو مار لو گے، تو تمہیں تزکیہ نفس حاصل ہوگا، اور جب تمہیں تزکیہ نفس حاصل ہوگا تم ان عوالم کی سیر کر سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔